بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کل پاکستان کا یوم دفاع ہے اور ظاہر ہے کہ ہمارے جو پاکستان کے دفاعی ادارے ہیں وہ پاکستان کا فخر ہیں، اور ان سے جو محبت ہے وہ ہماری جو وطنیت ہے، اور یوں کہہ لیں کہ ہمارے کسی درجے تک ایمان کا حصہ ہے۔ وطن سے محبت ایک نصف ایمان ہے، یہ حدیث مبارکہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم جو ہیں اپنے شہداء کی اور ان لوگوں کی جو پاکستان کا دفاع کرتے ہیں، ان کی دل سے قدر کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں۔ ہم ان کا دین نہیں دے سکتے۔ جو شخص اپنی جان اپنے وطن اپنے لوگوں پہ قربان کر دے، اس سے بڑی اور کیا چیز ہو سکتی ہے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ جو وطن کا دفاع ایک الگ سے بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس پہ کسی قسم کی ایک رتی برابر بھی کھوٹ نہیں ہونی چاہیے ان لوگوں سے محبت جو ہے۔ لیکن جب کوئی معاملہ سوال کا ہو، کسی کی ذات کے حوالے سے ہو، تو میرا خیال ہے کہ اس کو اور ادارے کو ذرا تھوڑا سا فرق رکھ کے سوچنا چاہیے۔ اور یہ ذمہ داری صرف سوال کرنے والوں کی نہیں ہوتی، یہ ذمہ داری جو ہے وہ سب کی ہوتی ہے۔ خبر یہ ہے کہ عاصم سلیم باجوہ صاحب کے خلاف جو احمد نورانی صاحب نے اپنی خبر بریک کی تھی، اس کے بعد عاصم سلیم باجوہ صاحب جنہوں نے جس ادارے میں سرو کیا ہے کئی سال، وہ ادارہ جو ہے یا وہ ان کی جو مدر آرگنائزیشن ہے وہ سینسٹیو ہو چکی ہے اس خبر کو لے کے۔ اور خبر یہ ہے، اور یہ میری خبر نہیں ہے، یہ نجم سیٹھی صاحب نے اپنے ایک ویلاگ میں یہ والی بات شیئر کی ہے کہ جب بہت زیادہ اس خبر کے بعد شور اٹھا سوشل میڈیا کے اوپر، تو عاصم سلیم باجوہ صاحب کی جو مدر آرگنائزیشن ہے انہوں نے یہ فیصلہ کیا، یا انہوں کو یہ سمجھ میں آیا کہ چونکہ عاصم سلیم باجوہ صاحب ایک پولیٹیکل ڈومین میں کام کر رہے ہیں بطور وزیر اعظم کے معاون خصوصی کے، تو یہ سارے سوال اس لیے اٹھ رہے ہیں۔ اگر ان کو اس جگہ سے ہٹا دیا جائے تو یہ معاملہ رک جائے گا، ختم ہو جائے گا، لیکن یہ معاملہ رکا نہیں۔ تو پہلی بات یہ بقول نجم سیٹھی صاحب کے کہ وزیر اعظم کو یہ پیغام دیا گیا عمران خان صاحب کو کہ آپ نے عاصم سلیم باجوہ صاحب کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں لینا، وہ خود یہ جو عہدہ ہے آپ کے معاون خصوصی والا وہ چھوڑ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی بسم اللہ، آپ کی مرضی ہے۔ کل انہوں نے کہا کہ استعفیٰ آئے گا تو آپ اس کو قبول کر لیجئے گا۔ لیکن جب سوشل میڈیا پہ جب یہ بات چلی کہ وہ استعفیٰ دے رہے ہیں، اور اس کے باوجود جو سوال اٹھے وہ یہ تھے کہ ایک بندہ جو استعفیٰ دے رہا ہے ایک خبر کی بنیاد کے اوپر، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ اگر وزیر اعظم کے معاون خصوصی کے اہل نہیں ہے تو پھر وہ سی پیک ایک اور جو ریاستی ادارہ ہے اس کی سربراہی کرنے کے بھی لائق نہیں ہے، کیونکہ یہ قانون ہے اور یہ فطری بات ہے، اصولی بات ہے کہ اگر آپ ایک پبلک آفس کو ہولڈ کرنے کے اہل نہیں ہیں تو پھر دوسرا جو ریاستی عہدہ ہے اس کو اہل کرنے کے یا اس کو سنبھالنے کے، اس پر آپ براجمان رہنے کے کس طرح اہل ہو سکتے ہیں۔ تو جب یہ والے سوال اٹھنے شروع ہو گئے تو پھر بقول نجم سیٹھی صاحب کے کہ دو بڑے اہم افسران جو ہیں وہ وزیر اعظم ہاؤس گئے، وزیر اعظم سے ملے، اور انہوں نے کہا کہ جی کہ آپ نے استعفیٰ قبول نہیں کرنا، کیونکہ اگر یہ بات آپ نے استعفیٰ قبول کر لیا تو پھر اس کا مطلب ہوگا کہ گلٹی ہیں وہ، اور اگر وہ گلٹی ہیں تو پھر دوسرے عہدے کے لیے کس طرح وہ اہل ہو سکتے ہیں۔ تو لیکن یہ سوال جو ہیں وہ چل رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے سینسٹیوٹی جو ہے عاصم سلیم باجوہ صاحب کی جو مدر آرگنائزیشن ہے وہ بڑھ رہی ہے۔ اب یہ اس کی جو سینسٹیوٹی ہے اس کی ایک طویل ایک اس کا ماضی ہے، تاریخ ہے، اور بھری پڑی ہے کہ یہ کس طرح جو یہ ہمارا ادارہ ہے دفاع کا، یہ اپنے لوگوں کے لیے کس طرح سینسٹیو ہوتا ہے۔ ایوب خان والا معاملہ بھی آپ ذہن میں رکھیں۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ مجھے کئی واقعات ہیں جو وہ قطار در قطار میرے ذہن میں آ رہے ہیں، میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ جب جنرل ضیاء الحق کے بعد الیکشن ہوئے اور سموتھ پاور ٹرانسفر ہو گئی، اور اس وقت جنرل حمید گل صاحب پتہ نہیں کیا سوچ رہے تھے کیا نہیں سوچ رہے تھے، انہوں نے آئی جی آئی بنوائی بے نظیر کا راستہ روکنے کے لیے، بہرحال وہ وزیر اعظم بن گئی بے نظیر بھٹو۔ تو اسلم بیگ صاحب جو تھے اس وقت چیف آف آرمی سٹاف تھے، یہ آن ریکارڈ ہے، انہوں نے جا کے بے نظیر بھٹو سے ملاقات کی اور ان سے کہا کہ بی بی میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ میرا جو سابقہ باس تھا، یعنی جنرل ضیاء الحق کی طرف ان کا اشارہ تھا، اس کے خلاف کوئی کارروائی نہ کرنا۔
تو انہوں نے جس لب و لہجے میں وزیر اعظم سے یہ بات کہی وہ ایک طرح سے ان کو خبردار کرنے کی کوشش تھی، اور بہت سے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ چونکہ بھٹو کی پھانسی والا معاملہ، پھر ضیاء الحق نے جو اقتدار پر قبضہ کیا، کہیں یہ آئین کے آرٹیکل 6 کے تحت ان کے خلاف مقدمہ نہ کرنا شروع کر دیں، ذاتی انتقام کی طرف نہ چلی جائیں، تو بینظیر بھٹو نے اس سے اعتراض برتا، انہوں نے یہ والا کام نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ ان کو اندازہ تھا کہ یہ بطور ادارہ ری ایکٹ کرے گا۔ چلیں وہ تو ایک پولیٹیکل بات تھی اور ایک سیاسی بات تھی، اس پہ جو بھی ہوا سو ہوا۔ پھر ایک اور واقعہ ہے کہ جنرل ٹکا خان جو تھے وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے تھے، تو کسی جلسے میں کوئی لاٹھی چارج ہوا تو وہ تصویر چھپ گئی کہ ٹکا خان صاحب جو ہیں وہ اسٹیج سے چھلانگ لگا کے تو وہ وہاں سے بھاگ رہے ہیں اس لاٹھی چارج سے بچنے کے لیے۔ تو وہ جس اخبار میں یہ خبر شائع ہوئی، یہ تصویر شائع ہوئی، اس اخبار کے ایڈیٹر کی طلبی ہوئی اور ان کو کہا کہ جناب کہ یہ آپ نے کیا حرکت کی ہے، آپ نے ایک سولجر کی انسلٹ کی ہے۔ انہوں نے کہا جی یہ تو پیپلز پارٹی کے ہیں ٹکا خان، تو انہوں نے کہا وہ ہوں نہ ہوں لیکن وہ ہمارے ادارے کے رہے ہیں، وہ سربراہ رہے ہیں، اس طرح کی انہوں نے باتیں کی اور وہ سینسٹیویٹی ہمیں نظر آئی۔ دوسری دفعہ یہ سینسٹیویٹی جو تھی وہ پرویز مشرف کے اوپر ہمیں نظر آئی کہ کس طرح ان کو عدالت میں پیش ہونے سے روکا گیا، ان کے خلاف مقدمہ جو ویسے تو وہ نواز شریف صاحب کی میں اس وقت بھی کہتا تھا کہ غلطی تھی کہ ایک بندے کو آپ سنگل آؤٹ کر رہے ہیں تو کوئی آپ کو ان کو سنگل آؤٹ کر کے سزا دینے کی اجازت نہیں دے گا، تو وہی ہوا، ان کی بالآخر حکومت گئی۔ اور پھر اس دور میں عمران خان صاحب کے دور میں جب کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ وہ سلیکٹڈ ہیں اور ان کی ڈوریں کہیں سے ہلتی ہیں، اس دور میں پرویز مشرف کے خلاف فیصلہ آیا تو آپ نے دیکھا کہ ایک ریاکشن بھی آیا تھا، اور جنرل آصف غفور جو تھے انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایک خاندان ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ عاصم سلیم باجوہ صاحب کے معاملے میں اگر وہ سینسٹیو ہو رہے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی ملک کے لیے اچھا ہوگا، کیونکہ وہ اپنے لوگوں کے خلاف خود بھی ایک احتسابی ان کا عمل ہے، اور اگر ان کے خلاف اگر کوئی خبر آ گئی ہے تو جو اصول وہ سب پہ لاگو کرتے تھے کہ جی نواز شریف بھی رسیدیں دکھائے، فلاں بھی رسیدیں دکھائے، تو اب اگر عاصم سلیم باجوہ صاحب سے سوال ہو رہا ہے کہ وہ بھی رسیدیں دکھائے تو یہ میرا خیال ہے کہ کسی ادارے کی توہین نہیں ہے، یہ عاصم سلیم باجوہ صاحب کو اس کا جواب دے دینا چاہیے۔ اور عاصم سلیم باجوہ صاحب نے جو جواب دینا تھا، جو وضاحت دینی تھی، وہ تو خیر دی سو دی، اس پہ بھی کئی سوال اٹھ رہے ہیں اور پھر بڑی بڑی انکشافات بھی ہو رہے ہیں۔ کل کا ویلاگ میں دیکھ رہا تھا رضی دادا کا، انہوں نے ریفر کیا اس میں ایک اور صحافی کو، عمار مسعود صاحب کو، کہ احمد نورانی نے ان کو جو انکشافات کیے ہیں ان کے ساتھ انٹرویو کرتے ہوئے ان کا انہوں نے ذکر کیا، تو وہ میں تھوڑی سی بات آگے چل کے آپ کے بتاؤں گا۔ پوائنٹ یہ ہے کہ اب جو خبر سامنے آ رہی ہے یا خبر جو بتائی جا رہی ہے وہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ عاصم سلیم باجوہ صاحب کو چین کی طرف سے دباؤ ہے کہ ان کو سی پیک کا سربراہ رکھا جائے۔ اب یہ بڑی عجیب سی سچویشن ہے کہ اگر یہ بات درست ہے تو پھر سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان چین کی ڈکٹیشن لے رہا ہے یا پاکستان نے اپنے فیصلے اپنی مرضی سے کرنے ہیں؟ کیونکہ معاملہ سی پیک کا نواز شریف کے دور میں اور طرح کا تھا، پھر عمران خان صاحب نے وہ اتھارٹی بنا دی، اب اس اتھارٹی بنانے کے اوپر بھی پھر اس کو کور دے دیا، لیگل کور، کہ یہ سیاہ کریں سفید کریں ان سے کوئی نہیں پوچھ سکتا، تو نہ نیب پوچھ سکتی ہے، نہ کوئی عدالت پوچھ سکتی ہے، کوئی نہ ایون بعض اوقات تو اس طرح کے معاملات میں پارلیمنٹ میں بھی سوال نہیں اٹھائے جا سکتے۔ بہرحال یہ والا سین ہے۔ تو اب اگر یہ بات ہے کہ جی چین کی طرف سے ہے یہ والی بات، یہ خبر درست ہے، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا چین کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ عاصم سلیم باجوہ صاحب کی جو باجکو کمپنی ہے اس میں 90% بتایا یہ جا رہا ہے، احمد نورانی کہہ رہے ہیں کہ اس میں جتنے عہدیدار ہیں، کی پوسٹ کے عہدیدار، کیونکہ یہ ساری انفارمیشن آپ نے دینی ہوتی ہے کمپنیز کو جو ریگولیٹ کرتی ہیں، جو ادارے سیکیورٹی ایکسچینج اینڈ کمیشن آف پاکستان، اس میں جو تفصیلات دی ہوئی ہیں، جو امریکہ میں اس طرح کی جو ادارے ہیں جو ریگولیٹ کرتی ہیں کمپنیز میں، ان میں انہوں نے لکھ کے دیا ہوا ہے، اور اس ریکارڈ کے مطابق
ان کی کمپنی کے جتنے بڑے بڑے آفیسرز ہیں وہ سارے کے سارے انڈین نیشنل ہیں یا امریکن انڈینز ہیں، یا پھر دبئی میں جو لوگ ہیں وہ بھی سارے کے ہندو ہیں۔ تو ایک تو یہ بات ہوگی۔ دوسری بات یہ ہوگی کہ اگر وہ انڈین ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کی لائلٹی جو ہے وہ باجکوں سے زیادہ جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ ہی ہوگی، یہ فطری بات ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ انڈیا سی پیک کو لے کے جتنا پاکستان کا بیری ہو چکا ہے، کیونکہ وہ امریکن کیمپ میں ہیں اس وقت، اور پھر دوسری بات یہ کہ سی پیک اور امریکہ کا کیمپ پورے کا پورا یہ آپس میں ضد ہیں۔ یعنی میں یہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ عاصم سلیم باجوہ صاحب کا جو مالی مفادات جتنے بھی ہیں وہ امریکہ سے وابستہ ہیں۔ تو کیا ایک ایسا شخص جس کے مفادات امریکہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، کاروباری مفادات، اس کو پاکستان کے سی پیک کا سربراہ بنانا کسی بھی طور پہ درست فیصلہ ہے؟ ایک بات یہ، اور دوسرا یہ کہ چین کیوں کہے گا کہ ایک ایسے شخص کو اس ادارے کا سربراہ رکھا جائے، اس کو ہٹایا نہ جائے، جس کے مالی مفادات امریکہ کے ساتھ ہیں اور جس کے اہم ملازمین جو ہیں وہ سارے کے سارے انڈین ہیں۔ تو مجھے آخر میں وہ ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے یہ سینسٹیویٹی کے حوالے سے، کہ ظاہر ہے کہ جب کہتے ہیں کہ نا جی جبر بڑھتا ہے تو پھر علامات جو ہیں وہ ان کے ذریعے ابلاغ ہوتا ہے۔ تو ایک لطیفہ میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ ایک صاحب کو جیل ہو گئی 7 سال کی۔ جب وہ جیل سے واپس آئے تو جب جیل جانے سے پہلے ان کے 3 بچے تھے، جب وہ جیل سے واپس آئے تو ایک 3 سال کا چوتھا بچہ بھی گھر میں موجود تھا اور وہ بیٹھا دہی اور نان کھا رہا تھا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ یہ بچہ کون ہے، اپنی بیگم سے پوچھا۔ انہوں نے کہا وہ دہی نہ روٹی کھان ڈیا نان کھان ڈیا، تینوں کی کہندا۔ تو بات یہ ہے کہ جو چیزوں کو اون کرتے ہیں وہ اس کا رائٹ رکھتے ہیں کہ اس پر وہ سوال کریں۔ پاکستان کو ہم اون کرتے ہیں، ہم پاکستانی ہیں۔ میرے باپ دادا اور مجھ جیسے کروڑوں پاکستانیوں کی قبریں جو ہیں وہ اسی سرزمین کے اوپر ہیں۔ میرے بچوں نے بھی یہیں دفن ہونا ہے، میں نے بھی یہیں دفن ہونا ہے۔ یہ مٹی میری ہے، یہ ملک میرا ہے، اور یہ ہم پاکستانیوں کا ملک ہے۔ اور کسی کو میرا یہ خیال ہے کہ یہ نہیں زیب دیتا کہ وہ کہے کہ ہم تم سے زیادہ پاکستانی ہیں۔ پاکستان ہمارا اول ہے، پاکستان ہمارا آخر ہے۔ پاکستان کے لیے ہی ہم سوال کرتے ہیں، اور جو بھی سوال کرتے ہیں وہ پاکستان کے لیے کرتے ہیں، پوری نیک نیتی کے ساتھ کرتے ہیں۔ اور ہم کسی کی لائلٹی جو ہے پاکستان کے ساتھ اس کے آگے سوال نہیں کھڑا کرتے، صرف ایک سوال کرتے ہیں، اور وہ سوال جو ہے اس کا جواب دینا چاہیے بجائے اس کے کہ آپ خاموش کروائیں۔ اور میرا نہیں خیال کہ اب جو ہے وہ دور ہے کہ آپ چھڑی پکڑ کے کسی کو خاموش کرا سکتے ہیں۔ بولنے والے بہت ہیں اور بولنے کے پلیٹ فارم بہت ہیں۔ جس طرح میں نے پہلے کل کہا تھا کہ اگر آپ میں اتنا حوصلہ ہے کہ آپ یہ سارے کے سارے جو پلیٹ فارم ہیں، سوشل میڈیا جو ہے، اس کو بند کرا سکتے ہیں تو کرا لیں۔ پاکستان میں اگر آپ کو عمران خان صاحب کو بہت اچھا لگتا ہے چائنا ماڈل، اور وہ پھر سعودی عرب میں بھی اپنے ڈی جی ایف آئی اے کو لے کے جاتے تھے کہ یہاں پہ بادشاہ کے خلاف کوئی بات کرتا ہے، تو عمران خان صاحب کا اپنا جو ماضی ہے وہ تو سارے کا سارا باتیں کرنے کے اوپر ہی منحصر ہے، سوال کھڑا کرنے کے پر وہ سارا کھڑا ہے ان کا ماضی۔ تو میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب کی حکومت کو اس طرح کی بات سوچنی بھی چاہیے کہ وہ لوگوں کو خاموش کروائیں گے یا وہ خاموش کروا سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ بات آگے نکل چکی ہے، اور سوال جو ہے وہ عاصم سلیم باجوہ صاحب کا تعاقب کرتا رہے گا تا وقت یہ کہ وہ اپنے اوپر لگائے گئے الزامات کا حساب نہ دے دیں اور اپنی ساری کی ساری رسیدیں قوم کے سامنے نہ رکھ دیں۔ پلیٹ فارم یقیناً سوشل میڈیا نہیں ہوگا، کوئی نہ کوئی قانونی پلیٹ فارم ہی ہوگا، اور اس کے لیے عمران خان صاحب کو ہمت کرنی پڑنی ہے، کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز کل یعنی پہلے تو وہ بول گئی تھی نا محترمہ مریم نواز صاحبہ، انہوں نے بھی سوال کر دیا تھا کہ رسیدیں دکھائیں، تو کل بلاول بھٹو نے بھی کر دیا۔ تو ظاہر ہے کہ پھر پہلے آپ ان کو خاموش کرائیں گے، پھر جو ادھر ادھر بولنے والے ہیں ان کو خاموش کرانے کا طریقہ تو ایک ہی ہے کہ آپ جناب چائنا ماڈل پاکستان پہ نافذ کرتے ہیں۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔